آپ دیکھ رہے ہیں Z7 ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پی پی ایل 2023 آخرکار اختتام پذیر ہوا ہے اور پی پی ایل کی خوش قسمت ٹیم راجکوٹ زلمی نے پی پی ایل کا ٹائٹل جیتنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ راجکوٹ زلمی ورسز ججال یونائٹڈ کے مابین فائنل میچ کھیلا جا رہا تھا۔ راجکوٹ زلمی نے بآسانی سے ججال یونائٹڈ کو شکست دے کر 2023 کا چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا، لیکن اعزاز حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے ہم گراؤنڈ میں موجود نہیں تھے، کچھ میں لاہور میں تھا تو میں نے بہت مس کیا، لیکن یہاں کے مقیم لوگوں کا اور کمیٹی آرگنائزنگ کا اہم کردار رہا ہے اسی ٹورنامنٹ کو کامیاب کرنے میں، اور بآسانی سے انہوں نے اس ٹورنامنٹ کو اختتام پذیر کیا۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، ہلکی پھلکی بدنظمی اتنے بڑے ایونٹ میں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ سوالیہ نشان یہ ہے ہمارے مقیم لوگوں کے لیے، ہمارے جو لیڈران سے، ہمارے مشران ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کے لیے کہ اسی گراؤنڈ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں 8-10 سالوں سے یہ گراؤنڈ ابتر حالات میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کھیل رہے ہیں تو یہاں پہ سنا ہے یہاں پہ کھیلوں کے میدان آباد رہتے ہیں، وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں، تو بخوبی ہمیں ان پر توجہ دینا چاہیے اور اسی گراؤنڈ کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ کوئی اپنے جیب سے نہ دے، کم از کم اسی گراؤنڈ کا جو حق ہے وہ پیسے اس کے اوپر لگنا چاہیے۔ ہمارے سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے حق میں جتنے آتے ہیں وہ یہاں پہ لگا دے، اور ان کے ساتھ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ عرصے پہلے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، وابڈا والوں نے بالکل اسی گراؤنڈ میں سے روڈ گزار کر اپنے رہائش کے لیے یہاں سے روڈ نکالا ہے وابڈا کالونی کے لیے، تو اسی کے عوض میں انہوں نے میرے خیال میں 30 سے 35 لاکھ روپے دیے، شاید 35 ہو یا 30 مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں 30 تو کنفرم ہے، شاید 35 بھی ہو، لیکن وہ ابھی تک ڈپٹی کمشنر کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے نکالنے نہیں دے رہے ہیں۔ ان پیسوں کو نکالنے میں رکاوٹ کون ہے، یہ سوال ہے ہمارا جو پٹن کے اصلاحی کمیٹی ہے ان سے سوال ہے، پٹن کے علماء ہیں ان سے سوال ہے، پٹن کے ممبر ہیں ان سے سوال ہے، اور ڈپٹی کمشنر لوئر کوہستان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ پیسے نکالنے میں کون رکاوٹ ہے۔ میں اسی دن 2-3 ہمارے سیاسی رہنماؤں کا میں انٹرویو کر رہا تھا، 2 بندوں سے میں نے شاید پوچھا بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم فرنٹ لائن پر ہے، اسی گراؤنڈ کو بنانے میں ہم اپنا کردار جتنا ہم سے ہو سکے حسب توفیق ہم اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن پھر یہ پیسے نکالنے کیوں نہیں دے رہے ہیں، اس میں کون ریکارڈ ہے؟ ہمارے اصلاحی کمیٹی ریکارڈ ہے، ہمارے علماء کرام ریکارڈ ہے، ہمارے بزرگ ریکارڈ ہے، یا ہمارے جو ڈپٹی کمشنر انتظامیہ کے لوگ رکاوٹ ہے؟ تو میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ اسی گراؤنڈ کے لیے انہوں نے دیا ہے، ڈوابدہ والوں نے، تو اسی گراؤنڈ پہ یہ پیسے لگانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اسی کے درمیان میں سے روڈ گزارا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اسی گراؤنڈ پہ لگنا ہے، تو آگے سے اس کی ایک دیوار ہے، میرے خیال میں 30 سے 35 لاکھ میں کافی کچھ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے جب بھی ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو سب لوگ بہت سرگرم دکھائی دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ٹورنامنٹ کے ختم ہونے کے بعد اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے اگلے سال تک، پھر اگلے سال اس طرح ہوتا آ رہا ہے، 10-8 سالوں سے یہ کہانی چلتی آ رہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور حسب توفیق ہر وقت اس پر انشاءاللہ پروگرام کرتے رہے گے، اور جو ریکارڈ بنے ہوئے ان چہروں کو بھی انشاءاللہ بے نقاب کریں گے کہ کون یہ پیسے نکالنے نہیں دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں کسی پر ہم الزام تو نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن سب چیلنج میں ہونا چاہیے یہ کون نہیں نکالنے دے رہا ہے، یہاں کے انتظامیہ رکاوٹ ہے یا یہاں کے مقیم لوگ اس میں رکاوٹ ہے؟ تو یہ پیسے جتنا ہو سکے جلد سے جلد نکالیے۔ گراؤنڈ میرے خیال میں صرف کرکٹ کے لیے نہیں ہے، 18 مئی کو عظیم الشان اجتماع ہوا تھا، یہاں پہ ہم سب نے دیکھا تھا، ہمارے پورے کوہستان میں ایسے جگہ اور بڑے گراؤنڈ کہیں پہ نہیں ہے سوائے اسی گراؤنڈ کے، تو یہ ہمارے لیے بعد میں عیدگاہ کے طور پہ کام آتا ہے، کسی بڑے اور ایسے کاموں میں کام آتا ہے، جنازہ گاہ کے طور پہ کام آتا ہے، تو جتنا جلد سے ہو سکے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان چہروں کو بھی نقاب کریں گے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلد سے ہو سکے یہ پیسے نکال کے اسی گراؤنڈ کے اوپر لگائے۔ اور پٹن آرگنائزنگ کمیٹی کی طرف سے چند دن پہلے ایک درخواست اصلاحی کمیٹی کو دیا گیا تھا، سننے میں آ رہا ہے کہ اصلاحی کمیٹی نے اسی درخواست کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے، تو افسوس کی بات ہے کہ اس کو پھینکنے کے بجائے اس کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہتا، اس کو دیکھنا چاہتا کہ ہاں بھائی آئیے 30 لاکھ روپے اور کسی اتنے بڑے کام میں ہمارے نہیں لگ رہے ہیں، تو یہاں پہ اسی گراؤنڈ کے اوپر لگا کے اسی گراؤنڈ کی حالت ہم بہتر کر سکتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اسی درخواست کو پھاڑ دیا ہے، سننے میں آ رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز ان چہروں کو بھی بے نقاب کریں گے بہت جلد، کہ جو اس میں ریکارڈ بنے ہوئے، اور اسی گراؤنڈ کے اوپر کوہستان پہنچنے کے بعد ہم اسی کے اوپر ایک اور پروگرام کریں گے کہ بھائی یہ گراؤنڈ میں سب سے بڑا ریکارڈ کون بن رہا ہے، کیوں یہ 30 لاکھ روپے نہیں نکالنے دے رہے ہیں، کتنے عرصے سے ڈپٹی کمشنر صاحب کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے میں کون ریکارڈ بن رہے ہیں، اور ان کو پیسوں کو نکال کر اسی گراؤنڈ کے اوپر لگانے میں
کیا دشواری ہے یہاں کے عوام کے لیے. یہاں پہ کرکٹ ہوگا, سب کچھ ہو گیا, جہاں کے میدان آباد رہتے ہیں وہاں کے اسپتال ویران ہوتے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے یہ پیسے نکال کر ڈپٹی کمشنر صاحب کے اکاؤنٹ سے نکال کر اسی گراؤنڈ کے اوپر لگا دے, تاکہ ایک بہترین گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ عیدگاہ ہو, جنازہ گاہ ہو, جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ اسی گراؤنڈ میں عموماً ہمیں ہو, اور یہاں پہ حالات اس گراؤنڈ کی بہتر ہو, کرکٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی کاموں میں یہ ہمیں کام آئے. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. اپنے میزبان ضیاء خان کوہستانی کو دیجیے اجازت, اپنا رکھے ڈھیر سارے خیال, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.